بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. حالات آپ کے سامنے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف کے کافی رہنما اڈیالہ جیل گئے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، لیکن ملاقات نہ ہو سکی. اس ملاقات نہ ہونے کے بعد پارا یقینی طور پر سیاسی درجہ حرارت بڑھنا ہی تھا. دوسری طرف آج تقریباً 160 ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ کے معزز ممبران نے خط لکھا ہے اور ان کا تعلق حکومت اور حکومت کی اتحادی جماعتوں سے ہیں، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو امریکی کانگریس کے 60 یا 62 ارکان نے اپنا ایک خط لکھا امریکی صدر کو، جس میں پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والے سلوک کے حوالے سے، سول لبرٹیز کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا گیا. اس کی کنڈیمنیشن کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر بیرونی مداخلت ہے. ساتھ ہی ساتھ پھر پورا ایک چارج شیٹ کیا کہ عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، وہ کس طرح کی سیاست کرتے رہے ہیں، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ بہت سی ذاتی نوعیت کی باتیں بھی اس کے اندر لکھی گئی ہیں کہ امریکہ کو یا امریکی حکام کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو شخص، یہ لکھا گیا ہے if I would just quote the very line کہ we are indeed flabbergasted to witness the blind sport of US Congress members for a person who has been found to disavow paternity of his daughter by a court in Los Angeles, California, and he remains a fugitive of the same court till to date. تو بڑی سخت قسم کی زبان بھی استعمال کی گئی ہے اور پورا چارج شیٹ کیا گیا ہے. یہ خط شہباز شریف صاحب کو لکھا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے پارلیمان کا جواب ہے. آج ایک یہ ڈیولپمنٹ بھی ہمارے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح امریکی صدر کا انتخاب قریب آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے چند بڑی زوردار آوازیں یہ کہہ رہی ہیں کہ حالات بدلنے والے ہیں، حالات بالکل مختلف ہو جائیں گے اور مجبور ہو جائے گی پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، اور پھر ایک وقت یہ ہوگا کہ سب عمران خان صاحب کے پیچھے پھریں گے. اب جو سلسلہ ہمارے سامنے ہے وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے، لیکن آج جب عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو چند بڑی سخت باتیں کی گئی ہیں. سلمان اکرم رائے صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کیا فرما رہے ہیں، ذرا سنیے. ہم بارہا اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ چکے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں، جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے اس کو مسلنے کی کوشش نہ کرو. وہ ناکام ہوں گے، لیکن اس ناکامی تک پہنچتے وہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، پاکستان کے ہر نظام کو وہ درم برم کر رہے ہیں. شہروں میں ان کو جا کے مار پیٹ کرنا پڑ رہی ہے. عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آج جو فاصلہ ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ شرافت کا راستہ اپناؤ، قانون کا راستہ اپناؤ. الیکشن پہ حملہ کیا، اس سے تائب ہو. آئندہ کبھی کسی الیکشن پہ حملہ نہ کرنا. اس الیکشن کے نتائج کو عدالتوں کے ذریعے ٹھیک ہونے دو. یہ ایک بڑی ٹھیک ٹھاک تگڑی قسم کی چارج شیٹ ہے. دوسری جانب مریم نواز شریف صاحبہ، جو کہ آج میں نے مونٹاج کے اندر آپ نے دیکھا، وہ فرما رہی تھی کہ اب ہوا مسلم لیگ نون کی چل پڑی ہے کیونکہ لوگ کام ہوتا دیکھ رہے ہیں. اس کا جواب بھی پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے. اور اسد قیصر صاحب کیا فرما رہے ہیں، ذرا سن لیجیے. اس طرح ایک فاشسٹ خاتون کے طور پر جو ہے نا یہاں اس صوبے میں حکومت کر رہے ہو کہ آپ اپنی صوبے میں ہماری ورکر کی کسی طرح ان کی چادر اور چادیواری کی جو پامالی ہو رہی، جو خواتین کی بے حرمتی ہو رہی، ہم پرامن ضرور ہے، لیکن اگر آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے، ہم مایوس ہوں گے، ہم لڑیں گے اور اس طرح لڑیں گے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ تمام باتیں ہم ہیں، ان پر گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب. کھوسہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر طلال چودھری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کھوسہ صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے آغاز کروں گا. ریسنٹلی بھی بہت سے بیانات آئے، کانگریس سے لیٹر لکھا جاتا ہے امریکی صدر کو، کانگریس مین لکھتے ہیں 60 سے زائد. اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ٹھاک تگڑا جواب آج پاکستان کے پارلیمان سے آیا ہے، دونوں ہاؤسز سے، اور اسے ایکسٹرنل انٹرفیرنس قرار دیا گیا ہے. تو جواب آ گیا کھوسہ صاحب کہ انہوں نے تو باقاعدہ چارج شیٹ کیا ہے بانی پی ٹی آئی کو کہ یہ امریکہ کو دیکھنا چاہیے کہ کس شخص کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ ملک کے اندر خلفشار، ایک طرح کی ایک سیاسی تناؤ اور مختلف چیزوں کے اندر انوالوڈ رہا ہے. لہٰذا یہ جو امریکہ کی جانب سے کیا گیا ہے یہ ایکسٹرنل انٹرفیرنس ہے اور امریکہ کو ان اے وے کہا گیا ہے کہ اس سے باز رہے. تو کھوسہ صاحب، آپ کی تو بڑی ہائی ہوپس ہیں امریکہ کے صدارتی انتخابات سے. پاکستان کا پہلا جواب تو آ گیا. ہاؤ ڈو یو ریٹ دس؟ یہ پاکستان کا جواب، منیب صاحب پاکستان کا جواب کہتے ہیں. یار 17 سیٹیں مان لو جو ہے کا وزیر اعظم ہے مسلم لیگ نون، صرف 17 سیٹیں جو ہے 8 فروری 2024 میں ان کو
منتخب جو انتخاب میں عوام نے دیا ہے 17 سیٹیں، اور جس کو 180 سیٹیں جس کو ملی ہیں عمران خان، وہ ماشاءاللہ اس کو جو ہے اڈیالہ جیل میں وہ پابا سلاسل ہے۔ اور یہ فارم 47 کی پیداوار والی اسمبلی 100 سیٹیں ہماری لے کر مسلم لیگ نون اور دوسروں میں بندر بانٹ کر کے دے دی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پھر فیصلے نہیں ہونے دے رہے، نہ سپریم کورٹ میں جو ہماری پٹیشن ہے کہ جی یہ جو ہے اس کی کر لیں، اور نہ ہی الیکشن ٹرائیبونلز میں جو ہماری پٹیشنز ہمارے امیدواران کی دی ہوئی ہیں وہ اس کو فیصلہ نہیں ہونے دے رہے، حالانکہ 60 دنوں کے اندر فیصلہ ہونا مقصود تھا۔ اور صرف اس وجہ سے 26ویں ترمیم کی گئی کہ جو ہے منصور علی شاہ صاحب کو مانے رکھا جائے کہ وہ چیف جسٹس نہ بنے، اس لیے کہ انہوں نے جو یہ 12 جولائی کا فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل اینٹی مانتے ہوئے اور یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے مخصوص نشستیں ان کو دی جائیں، آج تک اس پہ عمل داری نہیں ہوئی ہے، اور حتیٰ کہ ہلکان ہو کر بے حیائی ڈٹائی اور جس طرح سے خرید و فروخت کا دربار لگایا گیا، جس طرح سے مار دھاڑ کٹائی کی گئی، اور جس طرح سے ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو اٹھایا گیا، ہمارے ہی نہیں ہے، صرف اختر مینگل صاحب ڈھونڈتے پھر رہے تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سر آپ نے اسے ایکسیپٹ تو کر لیا نا، آپ کے وزیر اعلیٰ اوتھ ٹیکنگ میں پہنچے ہوئے آج اسی جوڈیشل کمیشن کے اندر آپ ممبران بھی بھیج رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، یا تو آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ ایک طرف آپ فرماتے ہیں کہ نہیں ہم ترمیم کو نہیں مانتے، بٹ بائی ورچو آف دیٹ ترمیم ایک نئے چیف جسٹس آ چکے ہیں، نیا جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے، اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اس کے اندر ایبسٹین آپ نے کیا ہے، یا تو پھر آپ کسی چیز کو مانیں آل ٹوگیدر یا بالکل نہ مانیں۔ منیب اختر، بالکل نہیں ہم مانتے اس کہ یہ پارلیمان ترجمان ہے عوام کی، ہمارا اصولی موقف ہے کہ یہ عوام کی ترجمان اسمبلی نہیں ہے، اور یہ بڑا واضح ہے کہ ابھی تک دونوں ہاؤس جو ہے مکمل نہیں ہوئے، نہ ہی اس میں ہماری مخصوص نشستیں قومی اسمبلی میں دی گئی ہیں، اور سینٹ میں کے پی کے سینیٹرز کو ابھی تک انتخاب کروایا ہی نہیں گیا ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل غلام بن کے حکومت کی چل رہی ہے۔ سو اس لیے ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے۔ اب اگر ڈی فیکٹو ایک چیز ہے تو ہم اس کو یک طرفہ نہیں جانے دیں گے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی گنڈا پور صاحب جو ہے وہ گئے ہوئے تھے حلف برداری میں، تو دیکھیں ان کا وہ بطور صدر صوبائی صدر کے پی کے پی ٹی آئی نہیں گئے ہوئے تھے، وہ ایک ریاستی جو ہے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے چیف منسٹر وہ اس حلف برداری میں گئے ہوئے تھے۔ قطعی یہ توقع نہ رکھیں، اور نہ ہی ان کے بیانات میں ہے کہ مطلب وہ اپنی پوزیشن کی وجہ سے مجبور ہے۔ راجہ ریاض سن لو راجہ ریاض جیسا ہم نے لیڈر آف دی اپوزیشن بنوا کر اور یک طرفہ ان کو وہ لیوریج نہیں دینا ہے وہ جو پہلے دیا گیا تھا جب اسمبلی سے۔ ٹھیک ہے، بالکل I'll come to that بالکل ٹھیک ہے کھوسا صاحب، I'll come to that but let me move a little forward۔ اب یہ خط کھوسا صاحب تو نہیں مان رہے، بٹ طلال صاحب آپ کے بھی یقینی طور پر اس کے اوپر دستخط موجود ہے، 160 ممبران ہیں، بٹ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے یہ تو نمائندہ ہے ہی نہیں پاکستان کے، یہ تو 17 سیٹوں والے ہیں۔ ہم آج صبح سے دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے پارلیمان کا جواب ہے، بٹ تحریک انصاف کہتی ہے یہ پاکستان کے پارلیمان کا جواب نہیں ہے، کیونکہ پارلیمان وہ ہوتی ہے جس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہو۔ تو چوہدری صاحب آپ کو لوگوں نے ووٹ کو نہیں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ پارلیمنٹ تو یہ کہتے ہیں جعلی ہے، یہ بالکل، لیکن جب کوئی گرفتاریوں سے بچنا ہوتا ہے تو پھر اسی پارلیمنٹ میں پناہ لے لیتے ہیں، اسی کمیٹیوں کے ممبر بن جاتے ہیں، اسی کا ٹی اے ڈی اے، اسی کی سہولتیں، اسی کے پرکس اینڈ پریولیج، اور اس کے بعد کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں ہے۔ 26ویں ترمیم جو تھی وہ تو اچھی نہیں تھی، وہ تو بہت بری تھی، اور اس کے بعد اس کا کہتے تھے کہ اگر فلاں بندے کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو ہم اس ملک میں تہہ و بالا کر دیں گے، ہر چیز ایک نیا انقلاب آ جائے گا۔ اور پھر جب دوسرے چیف جسٹس صاحب کا حلف تھا تو 1.25 گھنٹہ پہلے، ابھی کرسیاں بھی نہیں لگی تھیں بلکہ کرسیاں بھی صاف کرنی تھی، کرسیاں لگانی تھیں، تو سی ایم صاحب وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دکھانے کے اور ہے، کرنے کے اور، جی 1.25 گھنٹہ پہلے پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد اس وقت کوئی بھی اس ہال میں موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد رہی بات کہ ابھی آپ یہ دیکھ لیں، ابھی بھی یہ لوگوں کو یہی ترویج کرتے ہیں اور یہی
کہتے ہیں جی کہ اس ملک میں انقلاب، اپنے بچے نکالو، اسلام آباد آ جاؤ، اس پہ جلاؤ، گھراؤ، مارو، مر جاؤ، اور دوسری سائڈ پر وہی سی ایم کے پی کے کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی رہائی میں میرا بھی رول ہے، اور اب دوسرا رول بھی میں پلے کرنے جا رہا ہوں، یعنی کوئی ڈیل کرنے جا رہا ہوں. تو یہ سارا کچھ ان کا اقتدار تک پہنچنے کے لیے انہوں نے پہلے بھی کیا ہوا ہے. کوئی اصول ضابطہ یہ وہ، باقی رہی بات کہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر کے دیکھ لیا ہے. آئی ایم ایف کو خط لکھا، آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا، ایس سی او کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی، ایس سی او ہوئی، 26ویں ترمیم کو روکنا تھا وہ ہوئی. تو حکومت بھی چل رہی ہے، حکومتیں چل رہی ہیں، بٹ حالات بدل نہیں رہے. چوہدری صاحب دیکھیں، بشرا بی بی صاحبہ باہر آ چکی ہیں، وہ ان کا کیسز میں ان کو کیس بیل ہوئی، لیکن ہم نے ہی دیکھا ہے کہ جب کسی کو رکھنا ہوتا ہے جیل میں تو رکھا جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا کیس، دوسرے کے بعد تیسرا کیس، ضمانت ہوتی ہے اور پھر گرفتاری ہو جاتی ہے. لیکن بشرا بی بی صاحبہ باہر تشریف لے آئیں، اسے انڈرسٹینڈنگ کہا جائے، کچھ کہا جائے، حالات بدل نہیں رہے تحریک انصاف کے لیے. کھوسا صاحب کو بھی بڑی امید ہے کہ ابھی کچھ عرصہ بعد آپ لوگ پیچھے پیچھے پھریں گے عمران خان صاحب کے کہ لفٹ کرائیں ہمیں ذرا. دیکھیں، محنت اللہ پروگرام چل رہا ہے، پاؤں پڑو پروگرام، اور یقیناً انہیں پتا ہے کہ ان کے بہت لمبے لمبے گھپلے اور بہت لمبی لمبی چارج شیٹ ہے، جو کہ ایک لاڈلے پن میں جو کیا کہتے 2007-8 سے شروع ہو کے، اور یہ لاڈلا پن جو ہے یہ 2022 تک جاری رہا. کسی گناہ کا، کسی ان کے کیے دھرے کا کسی نے پوچھا نہیں. اب چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان سب سے ان کو معافی مل جائے. 190 ملین تو 2 جمع 2 ہے نا جی، توشہ خانہ تو کھایا گیا ہے. اور یہ اسی طرح کے اور معاملات جو ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اپنے ان گناہوں سے کسی طرح سے جان چھڑانے کے لیے، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات 9 مئی، یعنی کون آدمی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، جبکہ 9 مئی اور اس طرح کے معاملات میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک انسٹیٹیوشن نے اپنے ایک سینئر ترین آفیسر اور ایک جنرل لیول کے آفیسر کا کورٹ مارشل جو ہے وہ چل رہا ہو، اور اسی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے معافی نہیں مل سکتی. بٹ جوئی صاحب ایک ایشو ہے نا، دیکھیں 9 مئی کو گزرے ہوئے 1.5 سال ہو گیا، وہ بلیک ڈے ہے پاکستان کا. میرے لیے، میں حال میں ہم تینوں جو اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، ہم سب کے لیے وہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ سزائیں ہونا، الزامات کا ثابت ہونا، ایویڈنس کا پرووائڈ ہونا، یہ سوال تو اٹھتے رہیں گے جب تک سزائیں نہیں ہوتی. 1.25 سال میں اگر 1.5 سال میں سزائیں نہیں ہو پائیں تو یہ کس کی نااہلی ہے، کس کا نکما پن ہے؟ دیکھیں، یقیناً اس ملک میں ثاقب نثار اور اس کی سائے جو ہیں قائم رہے ہیں، اس کی کنٹینیوٹی رہی ہے، اور بہت سارے اداروں میں ان کے ہم خیال لوگ اپنے حلف سے ہٹ کر ان کے وفادار بنے رہے ہیں. یعنی پاکستان کا چیف جسٹس، اس کی ساس کو فکر ہوتا تھا کہ کسی طرح بانی پی ٹی آئی کو کچھ نہ ہو جائے، اور اسی طرح دوسرے ادارے میں ایک جرنل لیول پہ آدمی کو، جس کو یہ اس کنیکشنز میں پکڑا گیا ہے کہ وہ پولیٹیکلی انوالو تھا. تو اس لیول پہ جب آپ کی سہولت کاری ہو رہی ہو، اور اس لیول پر آپ کو سہولت کاری کی جا رہی ہو، تو سزائیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ جب آپ ایک اسلام آباد کو آگ لگانے والے آدمی کو کہیں گڈ ٹو سی یو، تو اور میرا خیال ہے اس کے بعد تو کوئی کمی نہیں. ایک بات ہے، بہرحال بہت سارے لوگ ان اداروں سے نکل گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور سزاؤں کا عمل شروع ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سزاؤں کا عمل شروع ہوا ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا، اس سے پہلے کہ میں ذرا کھوسا صاحب کے پاس وہ ایشو بھی لے کے جاؤں. مسئلہ یہ ہے چوہدری صاحب کہ ابھی جیسے آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ بحال ہوا ہے، آج وہ گئے ہیں، جتنے بھی معزز ممبران انہیں ملنے نہیں دیا گیا، اور شبلی فراز صاحب کے بقول وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عجیب بات، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ حلف نامہ لکھ کے دیں کہ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. ابھی انہوں نے سٹاک مارکیٹ تو نہیں ڈسکس کرنی نا عمران خان صاحب سے، سیاسی بات ہی کرنی ہے انہوں نے. بلکہ آج تو شاید ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ ہم نے ملک گیر احتجاج، فیصلہ کن احتجاج کرنا ہے، اس کی کوئی اسٹریٹجی طے کرنی ہوگی. وہ آپ ہاتھ پاؤں کاٹ کے کہتے ہیں اگلے بھائی ایسے اندر چلے جائیں. نہیں، آپ کا خیال ہے کہ وہ ڈیالہ جیل میں نہیں ہے، وہ کوئی بنی گالہ میں ہے کہ ان کا شیڈول چلے گا، کب سیاسی میٹنگ ہونی ہے، کب فیملی میٹنگ ہونی ہے، کب آرام کا ٹائم ہے، کب ایکسرسائز کا ٹائم ہے. یعنی یہ تو پہلے ہی پاکستان کا وی آئی پی قیدی ہے. مجھے آپ بتائیں، آپ کو پتا ہے چیا سیڈز کیا ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا.
میں تو تخم ملنگا کا مجھے پتا تھا. اسی طرح کھوسا صاحب آپ کو پتا ہے, میں بھی آپ کو پتا ہے کھوسا صاحب کو شاید پتا ہو ڈیفینس سے کیونکہ جیتے ہوئے ہیں کہ بیٹ روٹس, یعنی بیٹ روٹس اور چیا سیڈ بہت چکندر ہوتی ہے بیٹ روٹ کی. ہو گیا چوائس صاحب. نہیں گزارش, میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ چیا سیڈ میں کیا کر سکتا ہوں. میں وہی کہ میں تو مان رہا ہوں کھوسا صاحب کہ میں پینڈو آدمی ہوں. چیا سیڈ بیٹ روٹ بندہ پی رہا ہے, ایکسرسائز مشین رکھی ہوئی ہے. اور مجھے یہ بتائیں کھوسا صاحب, دیسی مرغی دیسی گھی میں آپ کو مل رہی ہے, اب آپ چاہتے ہیں سمجھ آتی ہے طلال, تم بھی یہ نہیں جانتے کہ یہ تخم ملنگا ہے. کھوسا صاحب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, میں آپ سے گزارش, آپ بہت بڑے وکیل ہیں اور بہت پرانے. یار تمہیں تو میں پڑھا لکھا بندہ سمجھتا تھا, خواجہ آصف کو تو چھوڑ دو نا. میں عام پاکستانیوں کی نمائندگی کر رہا ہوں نا جی. میری گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں, آپ اتنے بڑے وکیل ہیں, اتنے آپ کے کلائنٹس رہ چکے ہوں گے جو جیل میں بھی رہے ہوں گے, سزائیں بھی ہوئی ہوں گے, کوئی ایک ایسا قیدی بتا دیں جس کو اتنی سہولتیں دی گئی ہوں کہ اس کی میٹنگز کا شیڈول ایسے ہے جیسے وہ سی او لگایا ہوا ہے انہیں, اور ان کی جیل کا مینیو اور چیزیں اور سب. تو میری گزارش یہ ہے, یہ باہر آ کے انہیں بھی چاہیے, یہ مس یوز کرتے ہیں ان سہولتوں کا جو انہیں دی جاتی ہیں. میرے ساتھ جناب لطیف کھوسا صاحب موجود ہیں اور طلال چوہدری صاحب. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. کھوسا صاحب بات یہ کہتے ہیں جی ایکسرسائز مشین دے دی, وہ ڈمبلز ڈولے شولے بنا رہے ہیں, خان صاحب دیسی ککڑ کھا رہے ہیں, چیا سیڈز, اب چلیں آپ نے ایجوکیٹ کر دیا ساروں کو کہ وہ تخم ملنگا ہوتا ہے, بیٹ روٹ چکندر ہوتا ہے, وہ بھی تو سیدھا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں بڑا پریویلیجڈ ہے خان صاحب, یہ آپ کے لوگ جا کے ابیوز کرتے ہیں اس فیسلٹی کو کہ وہاں کوئی جیل ہے, وہ کوئی امیوزمنٹ پارک نہیں ہے کہ وہاں ڈیسائیڈ ہوگا کہ آج سیاسی میٹنگ ہونی ہے نہیں ہونی. جبکہ میں نے تو پوائنٹ ریز کیا کہ وہ کہتے ہیں نہیں حلف نامہ لکھ کے دیں کہ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے اندر جا کے. یار منیب, اللہ کا واسطہ ہے, میں نواز شریف صاحب کے بھی کیسز میں نے کیے, میں نے بے نظیر بھٹو کے کیے, میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے ٹرائل اپنے آنکھوں سے دیکھا اور عدالت میں موجود ہوتا تھا. میں نے زرداری صاحب کے کیسز کیے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیسز کیے, اب عمران خان کے کیسز کرتے. ہمیں فری ہینڈ ہوتا تھا, ہم نے کبھی جو ہے کوئی فرشتے اوپر کھڑے ہو کے چڑھ کے نہیں کھڑے ہوتے تھے. وکیل کے اور سائل کے درمیان جو بھی بات ہونی ہے اس میں پریویلیجڈ ہوتی ہے ہمیشہ ہماری کنورسیشن اور کمیونیکیشن. وہ چاہے قیدی جو جس طرح کا بھی ہو, سزا یافتہ ہو, ان کے بھی ہم نے بھگتے ہیں, اور انڈر ٹرائل ہو ان کے بھی ہم نے بھگتے ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ وکیل کے درمیان اور سائل کے درمیان, زرداری صاحب کے اور میرے درمیان, یا بے نظیر یا محترم نواز شریف یا ان کا صدر تھا مسلم لیگ کا جو جاوید ہاشمی تھا, ان کو بھی اندر رکھا گیا, اور اس کے بعد جو ہے جتنے قائدین ہیں, یہ کبھی نہیں ہوا. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نمبر 1 یہ جیل جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے, ان کے کنٹرول میں ہے. نمبر 2 ہم جب ملاقات کرتے ہیں, وکیل ملاقات کرتے ہیں, تو 3 بندے وہ جو ہے اوپر کھڑے رہتے ہیں. جتنی کوشش کی ہے کہ بھائی آگے سے ہٹ جاؤ, وکیل اور سائل کے درمیان ہوتی ہے, نہیں, اوپر چڑھ کے سوار ہو کر کھڑے رہتے ہیں. او بھائی گیجٹس تو تم نے پہلے لگائی ہوتی ہیں, کیمرے بھی لگائے ہوتے ہیں, وہ آواز سننے والے وہ انسٹرومنٹس بھی لگائے ہوتے ہیں, پھر بھی اوپر سر پہ اوپر سوار ہو کر کھڑے رہتے ہیں. تو یہ جب ان کے فیملی ملتی ہے تب بھی اسی طرح کرتے ہیں. یہ میں نے آج تک, معاف کیجئے, نہیں دیکھا. اور پھر میں نے لکھ کے دیا عدالت کو, لکھ کے دیا عمران خان کی طرف سے کہ جناب یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں جیل بھی ہے, آپ کی عدالت بھی یہ جو ہے مانیٹر اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. ساتھ والے کمرے میں ایک کرنل بیٹھا ہوا ہے ISI کا. فار گاڈ سیک اباؤٹ دس, اور اس کو جو ہے سویلین اور کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا میں کے ذائچے میں لے کے, مطلب آپ کے نزدیک this has never happened before, this is unprecedented for you sir, کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. This has never happened before. یہ آئینی مارشل لا ہے اس ملک پر. یہ اب پولیس اسٹیٹ, پہلے ہم کہتے تھے, اب گیرزن اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. اچھا بٹ کھوسا صاحب, بٹ سر کیونکہ آپ بڑے صاحب کی یہ حکومت ہے, کوئی
یہ بتائیں کہ وزیر خزانہ ان کا ہے یا وزیر داخلہ لاہور کے لئے سر مطلب کمال ہو گئی ہے سر. آپ کو سر کیا سر کھوسا صاحب آپ کتنی زیادتی کر رہے ہیں سر؟ چنگی پلی حکومت ہے، مطلب آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ وہ ان کی حکومت ہے طلال چوہدری صاحب کی، مطلب پھر آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں عمران خوشی سے مر نہ جاتے ہیں اگر اعتبار ہوتا. نہیں کھوسا صاحب سر میری بات سنیں نا سر. بات یہ ہے نا، آپ یہ ہے کہ آپ بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پھر یہ کہہ دیجئے کہ ویسی حکومت ہے جیسی عمران خان صاحب کی تھی، جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو اختیار نہیں تھا، میں تو بندے پورے کرتا تھا ایجنسیوں کو کہہ کے ووٹ ڈلوانے کے لیے. پھر یہ بھی مطلب یہی ہے نا، پہلے بھی ایسے تھا. تو میں کب اس کو منیب میں بالکل کب اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں؟ آر ٹی ایس بند ہو جاتا ہے کب میں جسٹیفائی کر رہا ہوں؟ ناٹ جسٹ. لیکن کیا 2 wrongs will do 1 right؟ کیا بہت نہیں ہو لیا اس ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ کھلواڑ بہت نہیں ہو لیا؟ Isn't that a point of saturation؟ اچھا سر یہ it's a very vital point sir. It's a very vital point. دھرتی مانگی سر. It's a very vital point. چوہدری صاحب ذرا مجھے یہ بتائیں، یہ بڑا وہ کہہ رہے ہیں، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا بھئی، اور میں کسی کی اپولوجیٹک نہیں ہوں اس بات پہ، میں اپولوجسٹ نہیں بن رہا کہ 2018 میں ٹھیک ہوا تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بہت ہو چکا، اور انہوں نے تو پتہ نہیں گیرزن سٹیٹ اور آئینی مارشل لا اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ہے. دیکھیں نا، اس پوری پارٹی کے لیے بڑی پرکس اور پریولیجز رہی ہیں جو کہ عام سیاسی کارکنوں اور سیاسی پارٹیوں کے لیے کبھی بھی نہیں رہی. یعنی یہ جو کچھ ان کو سہولت کاری ہوئی ہے اور جو کچھ انہیں اداروں کی طرف سے سہولتیں ملتی رہی ہیں وہ کسی کو نہیں ملی. اور یہ وہی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ 190 ملین کھا جائیں، ان کا حق ہے. یہ بالکل ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، ان کو سزا دی نہیں جا سکتی. یہ بے شک ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے پورا توشہ خانہ کھا جائے، ان کو سزا دی نہیں جا سکتی. 9 مئی میں دیکھیں نا، یہ کھوسا صاحب کی کانسٹیچوئنسی کے اندر یہ واقعہ ہوا. میرا تو ان سے میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ انہی کی پارٹی کے لوگ ایک موب لے کر گئے، اور اسی موب میں سے بہت سارے لوگ اس جناح ہاؤس پہ حملہ آور ہوئے. کم از کم یہ پارٹی ذمہ دار اگر اپنے آپ کو سمجھتی ہے تو ان لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے، کہے کہ یہ لوگوں نے جو غلطی کی تھی یہ ہم میں سے نہیں ہے، یا ہم اس کے پیچھے نہیں کھڑے، ان کو آپ جو مرضی سزا دیں. وہی وکیل عمران خان کا ہے اور وہی وکیل جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والوں کا ہوتا ہے. جب وہ رہا ہوتے ہیں تو وہ ان کے ہیرو کہلاتے ہیں، اور ریاست کو بلیک میل کر کے یہ آج بھی جو کے پی کے کا سی ایم ہے وہ تھریٹ کر رہا ہے کہ میں 4 لاکھ لوگ لے آؤں گا، میں 3 لاکھ لے آؤں گا، میں تمہاری گردن پر انگوٹھا رکھ کر اس کو رہا. کہتے ہیں اب ہم ایسے آئیں گے کہ گھر والوں کو بتا کر آئیں گے کہ اگر ہم نہ آئے تو مطلب گنڈا پور صاحب کے بقول کے جنازے پڑھ لینا ہمارے. گنڈا پور صاحب جن کو بتا کر آتے ہیں اور جن کو بتا کر جاتے ہیں اور جہاں پر جاتے ہیں وہ سب کو پتا ہے. لوگوں کے بچوں کو نہ مروائیں. ایک سائڈ پر بات کر رہے ہیں کہ میں نے رول پلے کیا اور میں ڈیل کر رہا ہوں، اور یہ بھی مجھے بتا دیں کہ یہ 4 لاکھ لوگ جو لے کر آ رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی بتائیں کہ وہ حکومت کا گریبان پکڑنے آ رہے ہیں یا ان لوگوں کی پاؤں پڑنے آ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں. کس کے لیے لے کر آ رہے ہیں؟ پہلے کلیئرٹی لے آئیں، تھوڑا کلیئرٹی لے آئیں. اور یہ جو بڑکے ہیں نا، یہ ہم سن رہے ہیں جب سے عدم اعتماد آیا ہے، ہر چیز بھگت لی ہے. اور اب ان میں اگر ہمت ہوتی تو یہ ایس سی او کانفرنس نہ ہوتی. اگر ان کے کارکن اور دوسرے لوگ نکلتے جس طرح انہوں نے چیخو پکار کی ہے، تو 26ویں ترمیم کہتے تھے ہم نہیں ہونے دیں گے، پھر کہتے تھے ہم حلف نہیں ہونے دیں. یہ میں اس سے پچھلی باتیں نہیں کر رہا، یہ تو لانگ مارچ پاکستان. بٹ وہ کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں نا، وہ زور اور زر سے آپ نے سب کروایا ہے. وہ کہتے ہیں ڈنڈے کے زور پر آپ نے سارے کام کروائے ہیں، خاص طور پر 26ویں آئینی ترمیم. وہ کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو پولیٹیکل سٹیبلٹی اچیو کی گئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں پاکستان کے ادارے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اس کی سوچ کی وہ جو کنسسٹنسی ہے اور جو ڈٹرمینیشن ہے کہ پاکستان کو اب آگے چلنا ہے اور ایسی کوئی نان سینس نہیں ہوگی. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں، انہوں نے کوشش کی کہ چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ نہ ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ الیکشن ان کی مرضی سے ہو، نہیں، وہ مقررہ وقت پر ہوئے. پھر انہوں نے کوشش کی حکومت نہ بنے، پھر انہوں نے کوشش کی، اس کے بعد دوبارہ سے ایس سی او کانفرنس تھی، 26ویں ترمیم، سب کچھ ہوا.
یہ اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان میں، کیونکہ ان کا لوگوں کو کریکٹر پتا ہے. اچھا. جو لوگ یہاں پر لوگوں کو لا کر خود کسی کے پاس جا کے چائے پینے چلے جائیں، کھانا کھانے چل جائیں، اور دوسرے کے بچوں کو آپ آنسو گیس اور اچھا چلے ایک منٹ ذرا کھوسا صاحب سے مجھے کوئی نہیں نکلتا. یہ گفتگو جاری ہے جی، ہم ایک بریک لیتے ہیں، یہاں پر واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. بات یہ ہے طلال چوہدری صاحب، آپ کو نا بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ کھوسا صاحب ابھی بھی آپ کو دوبارہ بتائیں گے. وہ کہتے ہیں امریکہ میں انتخاب ہونے جا رہا ہے صدارتی، اور یہ نومبر میں عمران خان صاحب ہو رہے ہیں رہا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے تو کام پلٹ جانا ہے. کھوسا صاحب اب میں آپ کو درست کوٹ کر رہا ہوں؟ 100% آپ صحیح کوٹ کر رہے ہیں. اگر ایک ڈونلڈ لو جو اسسٹنٹ سیکرٹری کا سٹیٹس ہے امریکہ کی ساؤتھ ایشین افیئرز کا، تو اگر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ بن جاتا ہے صدر، تو یہ تو ماشاءاللہ ہم غلامی کرتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا اکنامک ہٹ مین پڑھیں ذرا، آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی، یو آر این انٹلیکچوئل پرسن. تو اکنامک ہٹ مین میں اس نے آپ کو لگتا ہے کہ مجبور ہو جائیں گے سارے کہ امریکہ کی بات مانیں اور خان صاحب کو فوری طور پر رہا کریں ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد؟ مطلب اگر وہ آ جاتے ہیں دیکھیں، مجھے کوئی رعایت نہیں چاہیے، نہ میں انٹرفیئرنس کو اچھا سمجھتا ہوں امریکہ کی، لیکن کیا کریں ہماری اسٹیبلشمنٹ. سر ایک سیکنڈ، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ کہ میں کچھ چیزیں نا ریکارڈ کے اوپر ہوتی ہیں، اس لیے میں ضرور چاہ رہا تھا. دیکھیں عمران خان صاحب نے اپنی گرفتاری سے پہلے، آئی ایم کوٹنگ فیکٹس ہیئر، 14 اپریل 2023، آئی ایم کوٹنگ دی ایگزیکٹ لائن، انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس میں امریکہ نے تو سازش پاکستان ایکسپورٹ ہی نہیں کی تھی، بلکہ جنرل باجوہ نے پاکستان سے امریکہ کو ایکسپورٹ کی تھی. اس میں سابق سفیر حسین حقانی کا اہم کردار تھا. یعنی کہ باجوہ صاحب نے یہاں ایکسپورٹ کی، پھر حسین حقانی صاحب ادھر گئے، پھر ڈونلڈ لوٹ سے کچھ کروایا، پھر وہاں سے سائفر آیا، پھر یہاں سے ڈیمارش ہوا. بیسیکلی خان صاحب نے اس کی جو پوری کرونالوجی تھی اس کو بعد میں بدل دیا. انہوں نے کہا یہاں امریکہ نے نہیں یہاں ایکسپورٹ کی، ہم نے یہاں سے ایکسپورٹ کی تھی. ویراز پہلا موقف یہ تھا کہ امریکہ نے کہا اور باجوہ صاحب نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا. سو لیٹ می پٹ ون تھنگ آن فیکٹ ایز اے فیکٹ. نمبر 2، آپ نے کہا کہ امریکہ کو، کہ آپ ایک ممبر قومی اسمبلی ہیں اور ایک ذمہ دار شخصیت ہے اپنی جماعت میں. میرے لیے بات بڑی عجیب ہو جاتی ہے، عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ، جب ان سے سوال کیا گیا، میں چاہتا ہوں ذرا آپ سنیں انہوں نے کیا فرمایا. کہ ہم پھر وہیں آگے واپس کہ ہم غلام ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ابا ہے یا ہم اس کی کالونی ہے؟ یا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے، ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں، 24 کروڑ ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں، میری بات سنیں، میرا نہیں خیال کوئی کہہ رہا ہے. ہمیں اپنی عزت کا تو خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ابا ہیں ہمارے، وہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. کھوسا صاحب، امریکہ سے کوئی امید نہیں لگانی چاہیے، اور نیچرلی وہ ریفر ساروں کو کر رہے ہوتے ہیں. جی اچھا سن لو ذرا، دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکل آؤ، آپ بھی نکل آؤ، طلال چودھری صاحب بھی نکل آئے، اسٹیبلشمنٹ بھی نکل آئے. عمران خان از اے ہارٹ تھراب. آج آپ عوام کے اندر 80% سے زائد جو ہے آج آپ کروا لیں. اچھا، اس وقت جو ہے ہمیں صرف نیوٹرل چاہیے اسٹیبلشمنٹ، کہ وہ جو ہے آئین کے حدود و قیود کے اندر چلی جائے اور انٹرفیئرنس نہ کرے. ابھی طلال چودھری صاحب نے ریاست کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ کو. ارے بابا، آرمی یا اسٹیبلشمنٹ ریاست نہیں ہے. آرٹیکل 7 ذرا پڑھیں تو صحیح. ریاست عوام ہے، عوام ہے. اٹ از دی الیکٹڈ پیپل آف پاکستان. کھوسا صاحب آئی ہیو نو ڈاؤٹ جو ہے آرٹیکل 5 میں بالکل ٹھیک ہے. کھوسا صاحب آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ عمران خان صاحب ایک مقبول لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم ہے. آئی ہیو نو ڈاؤٹس اباؤٹ اٹ. بٹ میرا سوال صرف یہ تھا، آپ کا موقف یہ ہے کہ امریکہ کی بات ماننی پڑے گی، لیکن جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں ان کی ہمشیرہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی امریکہ کی طرف نہ دیکھیں، اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں، خود جدوجہد کریں اور عمران خان صاحب کو باہر نکالیں. چلیں وہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں ہمیں عوام ہی باہر لائے گی، یہ تو یقینی بات ہے کہ عوام کے اندر ہماری پذیرائی، ہماری طاقت
اگر یہ جو ہے صرف جو ہے ان کو مانے کر دے کہ بھائی آپ نے انٹرفیئرنس نہیں کرنی ہے، کیونکہ انٹرفیئرنس امریکہ کے کہنے پر، ڈونلڈ ڈو کے کہنے پر اس حکومت نے ہمیں فارغ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے فارغ کیا ہے، وہ صرف ان کو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ نے ایکسپورٹ نہیں کی تھی. نہیں بٹ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی نا، میں تو فیکٹ کوٹ کر رہا ہوں، اٹس ناٹ ہیئر سے. خان صاحب نے کہا، فیکٹس ہی بتا رہا ہوں بھائی، فیکٹ. یار سن سر آپ میرے بڑے سینئر وکیل ہیں نا، آپ میرے بڑے سینئر وکیل ہیں نا، آپ نے سکھایا کہ فیکٹ کوٹ کیا کرو. دیکھیں منیب سن لو، فیکٹ سارے ذرا دیکھو، کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھو. آپ کو پھر جو ہے کو ایگزسٹ بھی کرنا ہے، آپ کو پھر سپر پاور جو ہے اینٹاگونائز بھی نہیں کرنا ہے، آپ کو ڈائلیوٹ بھی کرنا پڑتا ہے. بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ اٹ از ڈونلڈ لو جس کی بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کا شہباز شریف نے بھی ایکسپٹ کیا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے. اس وقت کی آرمی اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایکسپٹ کیا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس. اچھا چلیں میں ذرا اس کو ٹھیک ہو، بالکل ٹھیک. لیٹ می ٹیک اٹ ٹو طلال چوہدری صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ جو کھوسا صاحب نے کہا ہے، میں وہ بڑے ہارش اور وہ بڑے انہوں نے اسٹریٹ فارورڈلی کچھ باتیں کی ہیں، ان کا تو بڑا کلیئر کٹ موقف ہے کہ بھئی یہ امریکہ کے کہنے پہ سب کچھ ہوتا ہے اور وہ ہونے جا رہا ہے، کوئی ریزسٹ نہیں کر سکے گا اس پریشر کو، نہ آپ نہ اسٹیبلشمنٹ، کوئی بھی نہیں. دیکھیے میری بات سنیں، آزادی کی سوچ رکھنے والے، انقلاب لانے والوں کی سوچ کتنی غلامانہ ہے، اور کس قدر غلامانہ ہے کہ ایک ٹرمپ جیتے گا، پھر ہم اس کی نوکری اس کے پاؤں پکڑیں گے، وہ آ کے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو دبائے گا، اسٹیبلشمنٹ کو آ کے دبا کر وہ عدلیہ کو دبائیں گے، عدلیہ لا کر ہمیں ہمارے جو لیڈر ہے اس کو باہر نکال دے گی اور اس کو بعد میں اس کو اقتدار تک پہنچا دے گی. اتنی غلامانہ سوچ جس کا اظہار آپ اتنی خوشی سے کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت یہ ان کی وہ ناکامی کی نشانی ہے کہ ان کے لیے انقلاب ان سے نہیں آ سکا. پبلک ریزسٹنس سے یہ اتنی ریزسٹنس نہیں کر سکے کہ ان کے کہتے ہیں پبلک ہی نکالیں گے لیکن دباؤ امریکہ کا ہوگا. وہ کہتے ہیں پبلک ہی باہر نکلیں گے، اور ایسے آپ کو پتا ہے نا اب تو فائنل وہ کہہ رہے ہیں ہم نے احتجاج کرنا ہے. یعنی آپ کا خیال ہے کہ امریکن الیکشن کے بعد گنڈا بور کی بجائے ٹرمپ نے لانگ مارچ لے کے آنا اسلام آباد؟ کیا بات کرتے ہیں، یہ ایکسیپٹنس ہے. بنگلہ دیش والا حال ہوگا. اللہ اکبر. کوزا صاحب میں واسطہ یہ رابطہ سر، میری گزارش، ان کو پناہ نہیں ملے گی کسی ملک میں. بنگلہ دیش والا عوام نکلے گی، عوام نکلے گی. اچھا چلیں بجلی کا بل نہیں دے سکتے، وہ اسکول کی فیسیں نہیں دے سکتے، علاج کے گزارش سر وہ پہلے بھی نہیں دے سک رہے تھے بیچارے، وہ تو عوام تو پہلے بھی پیس رہے تھے. جی اچھا سر ایک منٹ چوہدری صاحب کمپلیٹ کر لیں. گزارش یہ ہے، یہ کھوسا صاحب کی یہ بات کہ ٹرمپ جیتے گا اور عمران خان رہا ہوگا، یہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ان کی سیاسی اور وہ جو انقلابی سیاست ہے وہ سب کچھ فیل ہو گیا ہے. ان کے پاس وہ 26ویں ترمیم کے بعد بھی ایک سہارا جو بننا تھا وہ نہیں بن سکا. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ان کو کندھوں پر بٹھا نہیں رہی، ان کو اپنا، اس کے بعد پاکستان کے عوام ان کے لیے نکل نہیں رہے جس طرح یہ نکالنا چاہ رہے ہیں. اب رہ گیا آخر میں ٹرمپ. اب ہمارا ٹرمپ جو ہے وہی آئے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ اپنی گاڑیوں پہ جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے لگایا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہے، یہ اس کو دوسری طرح، ہاں ہم کوئی غلام ہے، اب لکھ کے لگائیں گے ہم ہی غلام ہیں، اور آگے ٹرمپ کی تصویر گاڑی پہ لگائیں گے، اور اب انقلاب آئے گا ٹرمپ کی تصویر سے اور ٹرمپ کے نام سے. میں تو حیران ہوں، کچھ بھی نہیں بدلے گا. وہ کوئی ٹرمپ کی مامی کا یا پھوپھی کا بیٹا نہیں ہے، وہ پتہ نہیں وہ جانتا بھی ہے کہ نہیں کسی کا نام، یا وہ ایک ایسے ہی. گزارش یہ ہے، ریاستیں جو ہے وہ ریاست کی طرح بیہیو کرتی ہیں. اور یہ باقی رہی بات یہ یا پولیٹیکل، میں پہلے بھی کرنے لگا تھا تو بات اب اگلا کویسچن آ گیا. پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت مشکل سے اچیو کی گئی ہے. اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کو اچیو کرتے ہوئے پاکستان نے 9 مئی پاکستان نے سہارا ہے. اس کے بعد یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی اور بہت سارے ہنگامے ڈرامے سنبھالے ہیں، اور اس کے بعد یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہوتی تو پاکستان میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ نہ ہوتی، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج بہترین نہ ہوتی، پاکستان کا ڈالر کمزور اور روپیہ تکڑا نہ ہوتا، پاکستان کی آئی ایم ایف سے ڈیل نہ ہوتی. پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھیں، یہ میرے بڑے ہیں لیکن ادب کے ساتھ میری بات سنیں، محبت کے ساتھ.
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खराब नहीं करने देंगे, जो मर्जी ये करें। अब यहाँ तमाशा हंगामा इंतशार नहीं होगा, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। गरीब का चूल्हा तब ही चलेगा जब पाकिस्तान की इकोनॉमी चलेगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी तब भी चलेगी जब सियासी इस्तेकाम आएगा, वो आया है, इसको आगे बढ़ाएंगे। और 26वीं तरमीम के बाद 126वीं भी करनी पड़ी तो करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं कोई साहब मैसेज यही कि मैं कहूँ कि मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया कि जी बस रियासत के पास ताकत है, यानी हुकूमत के पास ताकत है। रियासत तो आपने कहा रियासत के अंदर अवाम भी शामिल होते हैं। हुकूमत के पास ताकत है और हुकूमत ने जहाँ ज़रूरत पड़ी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करना है। वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया जी। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।